کیا دن ہے آج پاکستان کی سیاست میں؟ پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمان کے اندر سے اور مریم نواز نے پارلیمان کے باہر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر عدلیہ کو نہیں، چند ججز کو اور چند ججز کو نہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ جو عمر عطا بندیال نے کیا اس نے خود ثابت کر دیا کہ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ہوگا، اپنے ٹائم پہ ہوگا، انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا۔ عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے۔ الفاظ کا چناؤ مختلف تھا، لیکن پارلیمان کے اندر سے بھی یہی بیانات آئے۔ احسن اقبال صاحب ہوں، وزیر دفاع ہوں یا دوسرے ممبران پارلیمنٹ ہوں، عدلیہ کو انہوں نے دیا ہے دھر رگڑا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم احسن اقبال صاحب سے بات کریں گے، ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں لائیو موجود ہیں۔ وہ وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مدرس ڈے کے اوپر عفت عمر نے دوسری تمام بیٹیوں کی طرح اپنی ماں کو وش کیا، اور چونکہ عفت عمر کرٹیسائز کرتی ہے پی ٹی آئی کو اور ان کی نقادوں میں شمار کی جاتی ہیں، ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں بھی ٹرولنگ کی گئی۔ عفت عمر کو ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں لیں، وہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں سے ہمیں وہ جوائن کریں گی۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کے ٹرینڈز کیا ہیں اور کس قسم کے ٹویٹس چل رہے ہیں۔ اقبال صاحب، آج تو آپ نے بڑا رگڑا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ ود دس؟ مطلب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ طلعت، اگر آپ میری تقریر سنیں تو اس کے اوپننگ میں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کسی پارلیمانی جمہوریت کے اندر اس طرح اگر آپ کو عدلیہ کے چیف جسٹس کو مخاطب کرنا پڑے اور اس کے بارے میں باتیں کرنی پڑیں، یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے اور عدلیہ رول آف لاء کی محافظ ہوتی ہے، اینکر ہوتی ہے۔ لیکن تمہید ڈیڈنٹ چینج دا فیکٹ کہ یو ڈیڈ لے انٹو دا جوڈیشری، مطلب یہ آپ نے چھوڑا کچھ نہیں، لیکن دیکھیں وہ اپنے انداز سے، وہ اس لیے بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2017 سے ایک مخصوص جج صاحبان کا گروپ ہے جو مخصوص انداز کے سیاسی فیصلوں میں ایک خاص سیاسی قوت کی مدد کر رہا ہے اور ایک خاص سیاسی قوت کے خلاف فیصلے تواتر کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور اب چیف جسٹس صاحب نے جو خاص طور پہ 2 اقدامات کیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے تقاضوں سے بہت زیادہ تصادم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جس میں 4 ججوں کی اکثریت نے ایک فیصلے کو مسترد کیا۔ وہ چونکہ اقلیتی سائٹ پہ تھے، انہوں نے اپنے منصب کا استعمال کرتے ہوئے اقلیتی فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے اس کا ساتھ بھی دیا۔ آپ جا کے کورٹ کے سامنے سبمٹ کرتے رہے، آپ ان کی بات مانتے رہے، آپ نے اس کیس کو چیلنج نہیں کیا، آپ کہتے رہے کہ یہ زائل ہو گیا، بٹ یو ور پارٹ، آپ اس کو انڈورس کر رہے تھے۔ دیکھیے میں عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور حکومت نے اس موقف کی آج بھی تائید کرتی ہے کہ 4 ججز کی اکثریت نے مسترد کر دیا۔ ہمارا جو وہاں جانا تھا وہ چیف جسٹس کے آفس کے منصب کے حوالے سے تھا کہ وی اسٹل شوڈ ہم رسپیکٹ، اور منصب تو آج بھی ہے، اپنے تحفظات کے ساتھ ہم وہاں چیف جسٹس تو آج بھی ہے، لیکن ہم نے ان کو مسلسل یہ کہا کہ آپ کا اقلیتی فیصلہ ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات دیکھیے کہ 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا مصطفیٰ امپیکس کیس، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحبان کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ غیر آئینی ہیں، اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو کہ ایکچولی الیکٹ ہوتے ہیں اس منصب پہ، ان کو اپنے اختیارات کابینہ کے ذریعے استعمال کرنے چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روح سے اگر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا ثوابدیدی اختیار حرام ہے تو چیف جسٹس کے لیے ثوابدیدی اختیار کیسے حلال ہے؟ آپ نے بل بنایا، تو ہم نے بل بنایا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 2 چیزیں کی۔ پہلی چیز یہ کی، بٹ انہوں نے سسپینڈ کر دیا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ اب کیوں سسپینڈ کیا؟ چیف جسٹس کے ذاتی ثوابدیدی اختیارات پہ چونکہ زد پڑ رہی تھی، چیف جسٹس نے ہینڈ پکڈ بینچ بنایا، اس بینچ سے اسٹے آرڈر کر کے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو پروٹیکٹ کیا۔ آپ اس تمام پروسیس کے ساتھ چلتے رہے نا؟ نہیں، وہ ایک لیگل پروسیس ہے نا، آپ کی ڈیفرنٹ پوزیشن ہے، پارلیمان کی ڈیفرنٹ پوزیشن ہے، وہ ایک لیگل پروسیس ہے، ظاہر ہے آپ کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے، لیکن فرنٹل اٹیک کرنا چیف جسٹس کو اتنے عرصے کے بعد، یہ کوارڈینیٹڈ ہے کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے بہت کوشش کی، مسلسل اپیلیں کی، بار بار کہا کہ خدا کے لیے فل کورٹ بینچ بنائیے،
دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کردار کو کسی صورت متنازع نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہم لاچار ہو گئے، اور دیکھیے اب تو جو عمران خان صاحب کو جس طرح رہا کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، کہ ایک شخص جو 60 ارب روپے کی کرپشن میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ لندن سے پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، اس نے جس کا پیسہ ضبط ہوا اس سے ڈیل کر کے اس پیسے کو اس کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جرمانے کی مد میں ایڈجسٹ کرا دیا، اس کے عوض زمین لی، ہیرے جواہرات لیے، سب چیزیں دستاویزی طور پہ آن ریکارڈ ہیں۔ اب اگر وہ تفتیش میں نہیں آ رہا، نیب نے پکڑا ہے اور اس کو ریمانڈ پہ دیا ہوا ہے، پاکستان کی پہلی مثال ہے کہ ایک شخص جو فزیکل ریمانڈ پہ ہے اس کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن طریقہ کار پھر آپ دیکھیے آپ دباؤ ڈال کے دوسری بڑی اہم بات، ایک لیگل پروسیجر کو جو جس کے اندر بہت سارے جھول ہیں، آپ اس کو کس طرح ریکٹیفائی کریں؟ دوسری اس سے اہم بات یہ کہ ایک شخص جس نے اپنی گرفتاری پر اپنی جماعت کے رد عمل کو مسلسل کئی ہفتوں پلان کیا، اور جو ہی گرفتار ہوتا ہے اس کے پارٹی کے ایک لیڈر بیان جاری کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے ٹارگٹ پہ، نشانے پہ اور اپنی ڈیوٹی پہ جا کے پڑ جائے، اور اس کے بعد بدترین دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے۔ وہ کام ہوا ہے کہ جو آج تک شاید داعش یا طالبان سپریم کورٹ کے وہ بھی نہیں کر سکے۔ میں اب ایک لیڈر کے جس کے پیروکار جنا ہاؤس کو جلا چکے، ایم ایم عالم کا جہاز جلا چکے، شہداء کی یادگاریں جلا چکے، آپ اس کو عدالت میں I am so pleased to see you and wish you best of luck، لیکن عدالت اور مرسیڈیز بھیج رہے ہیں اس کو منگانے کے لیے۔ تشدد کا کیس نہیں سن رہی تھی نا، وہ تو ضمانت کا کیس سن رہی تھی وہاں پر۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر چیف جسٹس صاحب کو یہ تو یاد تھا کہ میاں والی میں ہماری کورٹ پہ حملہ کیا گیا، اس پہ ہمیں افسوس ہے، لیکن آپ کو جنا ہاؤس کا دکھ کا اظہار کا خیال نہیں تھا۔ آپ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک شخص کے جو مجرم تھا، جو کرپشن کا ملزم ہے اور دہشت گردی کا مجرم ہے، سرگنا ہے اس گروہ کا، آپ اس کو اگر اس طرح گریٹ کر کے استقبال کریں، پھر میری ایک التجا ہے کہ چیف جسٹس صاحب صبح ایک ہدایت نامہ جاری کریں، سول جج، سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج، ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان، ان کی عدالت میں جو بھی ملزم پیش ہو اس کو کہیں آئی ایم سو پلیز ٹو سی یو۔ لیکن عمران خان جب وہ جائے تو اسے کہیں کہ وش یو گڈ۔ بسد احترام، مجھے بھی سننے میں بڑا آڈ لگا کنسیڈرنگ کہ ہم سارا دن وہ تمام واقعات کور کرتے رہے، ان کا تجزیہ کرتے رہے، واقعات اندوناک ہیں، بدترین ہیں، 75 سالہ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ آپ کا اگر لیگل ایشو کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کر دیتے، آگ نہیں لگاتے، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن بسد احترام چیف جسٹس اس وقت وہ کیس نہیں سن رہے تھے، اور جب اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی لیڈر جو ہے مبرہ نہیں ہو سکتا اپنی پارٹی ورکرز کے تشدد کے معاملے سے، تو ان کو کہا گیا کہ ہم یہ کیس نہیں سن رہے ہیں، نہیں ان کو چپ کرا دیا گیا یہ کہہ کے، حالانکہ وہ جو کیس سن رہے تھے، آپ دیکھیے کہ ہمارے جج صاحبان جب کیس سنتے ہیں تو موسم سے لے کے تو کس چیز کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے، وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں نا۔ نہیں لیکن یہ چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو شخص ان کے سامنے پیش ہے اس سے یہ سارا وائلنس براہ راست جڑا ہوا تھا۔ آج اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے کہ آپ سب جی اس میں دیکھیں، مل جل کے کریں، ان کے بندوں کو چھوڑیں، وہ کیس الیکشن کمیشن کا تھا، چیف جسٹس صاحب کا سیاسی پنچایت کا فیصلہ تو نہیں تھا نا۔ ٹھیک، آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا چیف جسٹس کا یہ کہنا بنتا تھا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں؟ وہ مذاکرات کا کیس تو نہیں تھا، وہ کیس تو تھا الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن۔ نہیں وہ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے ہیں، جہاں ملک کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور اس مجرم کو جو سرغنہ تھا اس گروہ کا جس نے وہ بدترین دہشت گردی کی، اس کو گریٹ کیا۔ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو۔ آپ مجھے بتائیے، جب چیف جسٹس ایک ملزم کو یہ الفاظ کہے گا، اس کے بعد ہائی کورٹ کا جج، سیشن کورٹ کا جج، سول کورٹ کا جج، وہ کیا میننگ لے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد عمران خان کو جو سہولیات مہیا ہوئیں، آج ان کی بیگم اور ان کی پیشی ہوئی تھی، اس کے اندر ان کو ضمانت ایکسٹینشن ہو گئی، عمران خان کو یہاں سے تمام کیسز کے اندر ضمانت مل گئی، 2 اور کیسز کے اندر ان کی چھوٹ ہو گئی، ٹیرین وائٹ سمیت کیس جو تھا، آپ کا کیا خیال ہے یہ جڑا ہوا ہے سارا کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں، بالواسطہ ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ ٹاپ آف لائن سے چیف جسٹس صاحب کا ایک رویہ دیکھتے ہیں تو نیچے کا جج کہتا ہے میں برا کیوں بنوں،
میں اس کی ضمانت منسوخ کروں گا, چیف جسٹس اس کو ضمانت دے دے گا, وہ اچھا بن جائے گا, میں برا بنوں گا. تو جب اس کو چیف جسٹس کی نوازشات اس کے اوپر ہیں, اس کی چھتری اس کے اوپر ہے, تو مجھے برا بننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اوکے, لیٹ می پلے ساؤنڈ ہے. مریم نواز کی یہ ساؤنڈ پلے کریں جی, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انکار کی لپیٹ میں جو پاکستان آیا ہے وہ زمان پارک سے کم اور عمر عطیہ بندیال کی کرسی زیادہ جنم لیا ہوا. یہ پلے کریں جی ذرا. آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈٹائی سے سہولت کاری کی عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ جج نہیں ہیں, یو آر پولیٹیشن ان روبز. آپ نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑ دی اور پلیٹ میں وہ حکومت رکھ کر تحریک انصاف کو پنجاب میں پیش کر دی, جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حکومت آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اسمبلی توڑے گا. اس میں یہاں پر شارع دستور میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان بھی شامل تھا, جس نے اپنے پاس بٹھا کر جنرل باجوہ کے ساتھ یہ فیصلہ کرایا کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اور الیکشن اناؤنس ہوگا. اس سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا اور گھناؤنا کردار ہے عمر عطا بندیال. چیف جسٹس نہیں کہہ رہے. سو پریکٹیکلی اب میں چونکہ آپ پی ایم ایل این کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, سینئر کیڈر کو, حکومت کا حصہ تو آپ ہیں ہی, جو ایک کولیشن حکومت ہے. سو لیٹس چینج دا ہیٹ. پی ایم ایل این, سو پی ایم ایل این کے لیے اب چیف جسٹس نہیں ہے, وہ عمر عطا بندیال ہے. دیکھیے ذرا یہ ڈیفائن کر دیں. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو 2017-18 میں پاکستان کے ساتھ حادثہ ہوا کہ جب ہماری منتخب حکومت کو نواز شریف صاحب کو نہل کر کے اسے پیک اپ کیا گیا اور ایک اناڑی تجربہ کار بندے کو مسلط کیا گیا جس کی آج ہم سزا کاٹ رہے ہیں, اس میں ایک گروپ تھا ججز کا اور جنرلز کا. یہ ہینڈلرز تھے عمران خان کے. اس میں سے جو جنرلز تھے وہ ریٹائر ہو گئے, اب ایک دو ججز بھی ریٹائر ہو آپ نے گئے. ایکسٹینشن دی تھی, ریٹائر ہو گئے, میں نے نہیں دی تھی. نہیں, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں. I did not vote for extension of General Bajwa. I was in NAB custody. میرے سمن تھے, میں انڈر پروٹیسٹ نہیں آیا تھا. مجھے نیب کسٹڈی کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, آپ باہر ہوتے ہیں, آپ کو دینا پڑ جاتا ہے. نہیں, آپ کی پارٹی میرے سمن تھے, میں اس میرے جو پروڈکشن آرڈر موجود تھے, لیکن میں نہیں آیا. اس پارٹی سپورٹڈ نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے ججز ریٹائر ہو گئے, ججز تو یہ ریکارڈ پہ میں رکھنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کہہ کے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آئی ووڈ ناٹ لائک کہ میرا کوئی بچہ کل کو معافی مانگے کہ ہمارے والد نے کیوں ووٹ دیا تھا. جنرل ریٹائر ہو گئے, ججز رہ گئے. ججز میں سے بھی ثاقب نثار چلے گئے, کھوسا چلے گئے. یہ بندیال ریاض الحسن صاحب جو کہ پاناما فیم کے ججز ہیں, یہ آج عمران خان ہی سیز them as his mentors and handlers. عمران خان آج تک ہینڈلرز کے بغیر الیکشن نہیں جیتا. اس وقت ساری کوشش ان کی یہ ہے, عمران صاحب کی, کہ ان ہینڈلرز کے ذریعے مجھے کسی طرح الیکشن مل جائے, یہ مجھے دوبارہ جتوا کے لے آئیں. اور عدالت کے اندر بھی جو چند ساتھی ہیں عمر عطیہ بندیال صاحب کے, جنہوں نے اپنے فیلو جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بدترین سلوک کیا, ان کی اہلیہ کو ورچولی عدالت کے اندر رلا دیا تھا, انہیں بھی خوف ہے کہ اگر ہمارا کیا بنے گا. لہٰذا گیم یہ ہے کہ ستمبر سے پہلے کہیں الیکشن کسی طرح کرا کے عمران خان کو اقتدار میں لا کے, جو ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 65 سے 68 68 ایئرز کرا لو, بندیال صاحب کو 3 سال اور مل جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی.